السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ کامنٹ کرتے ہیں یا ای میل کرتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے میسیج بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ہمارے بھائی ہے سید مناف علی، کھمبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے 5 ٹاپک لکھ کر مجھے دیے کہ حضرت آپ اس پر بیان کیجئے، ابھی معاشرے کے اندر اس کی خاص ضرورت ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دین کی معلومات لوگوں کو ہو سکیں۔ سب سے پہلا ان کا ٹاپک تھا کہ نماز کی حالت میں داہنے پیر کا انگوٹھا یعنی جمڑے پاؤں کا انگوٹھا اگر ادھر ادھر ہو جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس بندے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کچھ جہالت آ جاتی ہے، کچھ ایسے مسئلے آ جاتے ہیں کہ کہیں سے کوئی سن کر آ گیا اور وہ پھر عوام کے اندر رائج ہو جاتے ہیں ایسے مسئلے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ نماز کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور آگے کی صف کے اندر اگر جگہ خالی رہ گئی، آگے کی صف کے اندر اگر جگہ خالی رہ گئی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آجو باجو والوں کو چاہیے کہ وہ جگہ کو پور کرے، یعنی 1 قدم 2 قدم چل کر اس کو پور کرے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پیچھے صف کے اندر جو بندہ کھڑا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 قدم چل کر اس صف کو پورا کرے۔ اب ذرا سوچو کہ اگر انگوٹھا وہاں سے ہلنے والی شریعت ہوتی یا حدیث ہوتی کہ انگوٹھا ہل گیا تو نماز نہیں ہوگی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ پورے کے پورا اٹھ کر جا رہا ہے، یعنی آپ کی جگہ پور کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سب بنی ہے، کوئی پھر یہ بھی سوچے گا کہ یار سب میں سے کیسے نکلتا ہے، سب بنا کر کھڑے ہیں لوگ، پہلی سب مکمل ہو گئی، دوسری سب مکمل ہو گئی اور اچانک کسی کا وضو ٹوٹ گیا، تو شریعت کیا کہتی ہے، حکم کیا ہے کہ وہ فوراً مسجد سے باہر نکل جائے، وضو کرنے کے لیے چلا جائے۔ اگر وہ وضو کرنے کے لیے گیا تو اس کی وہ جگہ تھی وہ خالی رہ گئی، اب حکم یہ ہے کہ باجو والے کھس کر اس کی جگہ کو مکمل کرے۔ اب ذرا سوچو 2 قدم چل کر جانا ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کی نماز ہو جاتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کی فکر نہ ہوتی تو میں جمڑے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر کھیلی ٹھوکنے کا حکم دیتا کہ وہاں سے انگوٹھا ہلے نہ اور نماز میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی جان بوجھ کر پیر ہلاتا رہتا ہے، جان بوجھ کر پاؤں کو ادھر ادھر کرتا رہتا ہے تو یہ مکروہ بتایا گیا ہے۔ مگر آپ ذرا سوچو کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، قیام میں کھڑے تب تک تو ٹھیک ہے، رکوع میں ٹھیک ہے، مگر سجدہ کرنے کے بعد ایک سجدہ کیا اور دوسرے سجدے سے جب وہ بندہ اٹھا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا جس جگہ پر پاؤں تھا اسی جگہ پر پاؤں رہے۔ یہ غلط مسئلہ ہے۔ آپ کا اگر نماز کے اندر پاؤں یا انگوٹھا ادھر ادھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، بندے کی نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ سماعت فرما لیں کہ سجدے کی حالت میں پیر کا انگوٹھا اگر نہ لگا ہو تو ایسی حالت میں بندے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ شرط بتایا گیا، یاد رکھیے کہ نماز میں سجدے کی حالت میں پاؤں کے دونوں یعنی 10 انگلیوں کو پیٹ اس کا یعنی صرف ہاتھ نہیں لگانا ہے، پاؤں کو ٹچ نہیں کرنا ہے، پاؤں یہ پیٹ جو ہوتا ہے پاؤں کی انگلیاں اس کو اس طریقے سے موڑ کے رکھنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پاؤں کے انگوٹھے کی 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا یہ شرط ہے۔ سجدے کی حالت میں پیر کے انگوٹھے کی 1 انگلی کا پیٹ لگانا شرط ہے، اور 3 انگلیوں کے پیٹ کو لگانا واجب ہے، یعنی دونوں پاؤں کے 3 انگلیوں کے پیٹ کو لگانا، 3 انگلیوں کے پیٹ کو لگانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور 10 انگلیوں کے پیٹ کو لگانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا، ہمیشہ نماز کی حالت میں اللہ کے رسول کی 10 پاؤں کی 10 انگلیاں کے پیٹ زمین پر لگے رہتے تھے۔
تو اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا واجب ہے۔ اگر ایک کسی نے لگایا، 2 کسی نے لگایا یا پیر کو اوپر رکھا، کوئی بندہ دیکھتے نا پیر دونوں سجدے میں اوپر رکھتے ہیں، کوئی ایک پیر لگاتا ہے ایک پیر کو ادھر رکھتا ہے، تو ایسی پوزیشن میں اس بندے کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ایسی پوزیشن میں نماز نہیں ہوگی۔ تو انگوٹھا زمین پر لگانا اور نماز پڑھنی یہ الگ مسئلہ ہے، اور سجدے کے اندر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کو جما کر رکھنا یہ واجب ہے۔ دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگا ہونا چاہیے۔ اگر ایسی پوزیشن میں آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس بات کو یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔